اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 42 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نسبتاً ایک طویل آیت ہے، وقف کی کوئی علامت نہیں ہے اس آیت میں، لیکن واو عاطفہ اور فا عاطفہ کی مدد سے ہم اس آیت کے کچھ حصے کریں گے اور کل حصے ہوں گے اس آیت کے 4۔ پہلا حصہ ہوگا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، دوسرا ہوگا فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تیسرا ہوگا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور چوتھا اور آخری ہوگا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ اب یہ چوتھا حصہ ہے نا، اس میں یقولو ایک الگ جملہ بن سکتا ہے، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا الگ جملہ بن سکتا ہے، اور لم اشرک بربی احدا الگ جملہ بن سکتا ہے، لیکن یہ جملے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس لیے ہم الگ جملے انہیں نہیں بنائیں گے۔ اب جو پہلا حصہ ہم نے کیا ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ واو حرف ہے، احیطہ فعل ہے، با حرف ہے، ثمر اسم ہے، اور ہا جو ہے یہ بھی اسم ہے اور اسم ضمیر ہے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ جو ہے یہ جملہ مستانفہ بن رہا ہے، اس میں واو استنافیہ قرار دیا جائے گا۔ احیطہ فعل ماضی مجہول ہے، ہوا ضمیر مستتر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے۔ بِثَمَرِهِ جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا احیطہ کے، اور بِثَمَرِهِ میں ثمر جو ہے وہ مضاف ہے، اور ہا جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے۔ گویا احیطہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ مستانفہ بن جائے گا۔ اس میں جو فعل احیطہ ذکر کیا گیا ہے اس کے حروف مادہ ہا واو طا ہیں۔ خان صاحب نے باب فالسے سے ذکر کیا ہے احوطہ یحوطو احواطن، اور تبدیلی کے بعد احاطہ یحیطو احاطتن، معنی اس کے کیے ہیں چاروں طرف سے گھیرنا یعنی احاطہ کرنا۔ اب جو دوسرا حصہ ہم نے بنایا ہے وہ ہے فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس میں اگر ہم يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا سے الگ جملہ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ جملہ جو ہے خبر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے اس لیے ہم الگ جملہ نہیں بنا رہے۔ بہرحال اس حصے کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ فا حرف ہے، اصبح فعل ہے، یقلب فعل ہے، کفئی اسم ہے، ہا اسم ہے، علا حرف ہے، ما اسم ہے، انفقہ فعل ہے، فی حرف ہے، ہا اسم ہے۔ اس جملے کا عطف جو ہے وہ احیطہ والے جملے پر کیا جائے گا۔ اب میں تفصیل سے بات کرتا ہوں الفاظ پہ۔ فا عاطفہ ہے، اصبح فعل ناقص ہے، فعل ماضی معروف، ہوا ضمیر مستتر مرفوع متصل اس کا اسم ہو جائے گا، اور آگے جو ہے نا یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، اس کو ہم اصبح فعل ناقص کی خبر بنا لیں گے، لہٰذا اس جملے کو یعنی یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا کو محلاً منصوب قرار دیا جائے گا، کیونکہ افعال ناقصہ کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ اب خبر کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ یقلب فعل مضارع معلوم ہے اور مرفوع ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور قاف لام با حروف مادہ باب تفعیل، قلب یقلب تقلیباً، معنی ہے کسی چیز کو بار بار پلٹنا۔ آگے کفئی جو ہے یہ مثنیٰ اسم ہے، کفینی تھا، نون اس کا ڈراپ ہو گیا مضاف ہونے کی وجہ سے، اور کف کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں ہتھیلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کفینی دو ہتھیلیاں، تو یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے اس لیے کہ مفعول بہی بن رہا ہے۔ کفئی مضاف ہے جیسے میں نے کہا، اور جو ضمیر لگی ہے ساتھ وہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہو کر مفعول بہی ہو گئے یقلب فعل کے لیے، اور یہ محاورتاً استعمال ہوگا یہاں پر یقلب کفیہ، یعنی وہ اپنی ہتھیلیاں ملنے لگا۔ علی ما جار مجرور متعلق ہو جائے گا یقلبو کے، اور ما جو ہے اس میں موصول ہے جس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ انفقہ ہے۔ انفقہ فعل ماضی معلوم ہے، نون فا قاف حروف مادہ باب فعل، انفقہ ینفقو انفاقاً خرچ کرنا، ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل ہے، اور فیہا جار مجرور متعلق ہو جائے گا انفقہ فعل کے۔ یوں یقلب فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بہی
اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب خبر بن رہا ہے اصبح فعل ناقص کی، اور اصبح فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور اس کا عطف ہم احیط والے جملے پر پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اس حصے کا اگر میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں اپنے الفاظ میں تو کچھ یوں ہوگا، فَأَصْبَحَ، اب یہاں پر اس کے جو بنیادی معنی ہے وہ بھی ترجمہ کیا جا سکتے ہیں کہ اس نے صبح کی۔ کس حال میں صبح کی؟ کہ یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، اس حال میں کہ اپنی ہتھیلیاں مل رہا تھا اس پر جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا۔ یعنی یہ ترجمہ اس وقت ہوگا جب ہم اصبح میں ہوا کی ضمیر جو ہے اس سے یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا والے جملے کو حال بنائیں، اور پھر ناقص اصبح کا ترجمہ اگر ہوا کے معنی میں ہی کیا جائے تو پھر یوں ہوگا، اور پھر وہ اپنی ہتھیلیاں ملتا رہ گیا اس پر جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا۔ اگلا حصہ جو ہم نے بنایا وہ ہے وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اس کے الفاظ میں بات کریں گے۔ واو حرف ہے، ہیا اسم ہے، خاویہ اسم ہے، علی حرف ہے، عروش اسم ہے، ہا اسم ہے۔ یہ جملہ جو ہے اس کو ہم حال بنا دیں گے فیہا میں ہا کی ضمیر سے۔ واو حالیہ، ہیا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، خاویتن جو ہے یہ خبر ہے اس مبتدا کی اس لیے مرفوع ہے، اور پھر گرامر والے صیغہ اسم الفاعل کو کھولتے ہیں تو خاویہ چونکہ صیغہ اسم الفاعل ہے واحد مؤنث، ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل ہو جائے گا، اور علی عروشی جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا خاویہ کے، کیونکہ جار مجرور جن چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں ان میں ایک اسم الفاعل بھی ہوتا ہے۔ عروش کو مضاف قرار دے دیں گے اور ہا جو ہے یہ مضاف الیہ قرار دی جائے گی۔ یوں خاویہ صیغہ صفت اسم الفاعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر بن جائے گا مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب حال بن جائے گا فیہا کی ہا ضمیر سے۔ اب اس حصے کا میں اگر ترجمہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں تو کچھ یوں ہوگا کہ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اس حال میں کہ وہ اپنی چھتوں سمیت گرا ہوا تھا، یعنی باغ جو ہے وہ چھتوں سمیت گرا ہوا تھا۔ اب جو آخری حصہ ہے اس آیت کا اس کو میں انالائز کر رہا ہوں، اور وہ ہے وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ اس میں پہلے ہم وَيَقُولُ کو انالائز کر لیتے ہیں۔ واو اس میں حرف ہے، یقولو فعل ہے، اور واو عاطفہ ہے، یقولو فعل مضارع معلوم ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل ہے، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر قول بن رہا ہے، اور اس جملے کا عطف جو ہے وہ یکلب والے جملے پر کر دیا جائے گا۔ آگے جو ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، یہ جملہ جو ہے یہ مقولہ ہم مانیں گے کیونکہ یقولو فعل اور فاعل آ چکا ہے۔ اس میں یا جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے، لیتا حرف ہے، حرف از حروف مشبہ بالفعل، نون جو ہے یہ وقایہ کا ہے، اور یا جو ہے ضمیر منصوب متصل یہ لیتا کا اسم ہے۔ لیتا کی خبر کی جگہ پر جو آ رہا ہے وہ ہے لم اشرک بربی احدا۔ اس میں لم اشرک جو ہے اس میں لم حرف جزم حرف قلب ہے، اشرک فعل مضارع مجزوم ہے، شین را کاف حروف مادہ، باب افعال اشرک یشرکو شرک کرنا معنی اس کے ہوتے ہیں، اور یہ فعل مضارع معلوم ہے لیکن مجزوم ہے سکون کے ساتھ۔ انا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل ہے، اور بربی جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا اشرک کے، اور اس میں پھر رب جو ہے وہ مضاف ہے، اور یہاں پر یہ واقعی مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے، اور یا ضمیر متکلم کی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے جو کہ مجرور متصل ہے۔ احدن جو ہے یہ مفعول بھی ہے اس لیے منصوب استعمال ہوا ہے، گویا لمشرک فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر ہو گیا لیتا کی، اور پھر لیتا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ ترجمہ کرنا چاہیں ہم اس حصے کا تو کچھ یوں ہوگا، اور وہ کہتا ہے یعنی چونکہ کہانی ہے تو ہم کہتا تھا کے ساتھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے جی۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے واو کو استنافیہ قرار دیا ہے، احیطہ فعل ماضی مبنی للمجہول، نائب فاعل جو ہے وہ ہوا ہے، بثمرہ ہی جار مجرور متعلق ہے احیطہ کے،
ہا ضمیر مضاف الیہ ہے، فا عاطفہ، اصبح فعل ناقص ہے، اسم اس کا ضمیر ہے، ہوا یکلب فعل مضارع مرفوع ہے، فاعل ہوا ہے، کفیہ مفعول بہ منصوب ہے، ہا مضاف الیہ ہے، الا حرف جر ہے، ما اسم موصول ہے، محلاً مجرور قرار دیا جائے گا، اور یکلب جو ہے یہاں پر بامعنی یندمو کے ہے۔ انفقہ فعل ماضی، فاعل ہوا، فی حرف جر ہے، ہا ضمیر مجرور ہے اور یہ جار میں متعلق ہو جائے گا انفقہ کے، واو حالیہ ہے، ہیا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہے، خاویہ خبر ہے، علی عروشہا جار مجرور متعلق ہے خاویہ کے، ہا مضاف الیہ ہے، واو عاطفہ، یقول مثل یکلب ہے، یا للتنبیہ ہے، لیتنی حرف تمنی و نصب ہے اور نون وقایا کے لیے ہے، اور یا جو ہے ضمیر ہے جو کہ لیتا کا اسم ہے، لم حرف نفی و جزم ہے، اشرک مضارع مجزوم ہے، فاعل انا ہے اس کا، بربی جار مجرور متعلق اشرک کے ہے، اور یا جو ہے مضاف الیہ ہے، احدن مفعول بہ منصوب ہے۔ اب جملوں میں احیطہ والا لا محل لا استنافیہ قرار دیا گیا ہے، اصبح لا محل لا معطوفہ علی الاستنافیہ، یکلب فی محل نصب خبر اصبح، انفقہ لا محل لا صلۃ الموصول ما، اور ہی خاویۃ فی محل نصب حال من الضمیر فیہا، یقول فی محل نصب معطوف علی جملہ یکلب، اور لیتنی لم اشرک فی محل نصب مقول القول، اور لم اشرک فی محل رفع خبر لیتا۔ تو الحمدللہ جی محمود صافی صاحب کی ورکنگ بھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کر دی ہے۔ اب اس آیت کا رہ گیا ہے ترجمہ۔ اس آیت کا ترجمہ عبدالسلام صاحب نے کچھ یوں کیا ہے کہ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کا سارا پھل مارا گیا، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنی ہتھیلیاں ملتا تھا۔ تو یہاں پر انہوں نے ترجمہ جو ہے وہ حال والا کیا ہے۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ اپنی چھتوں سمیت گرا ہوا تھا، وَيَقُولُ، اور کہتا تھا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہماری سورۃ الکہف کی آیت نمبر 42 گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔